اس وقت خان صاحب جو ہے وہ قید میں ہے اور کافی ٹائم ہوا ہے، اور اس وقت یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کو الیکشن کے لیے باہر آنے دیا جائے گا یا نہیں، اور بھی کچھ معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کل بم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، آپ ان سارے صورتحال پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، الیکشن میں انشاءاللہ وہ حصہ لیں گے ضرور، کوئی شک نہیں اس میں۔ ان کے خلاف بہت سارے مقدمے دائر تو کیے گئے ہیں، لیکن جو مقدمے ہیں وہ اتنے بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی حقائق نہیں، نہ قانون ان مقدموں کی اجازت دیتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انصاف اور قانون کے مطابق وہ ان سارے کیسوں میں بری ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز ہیں، مثلاً ایک توشہ خانہ کا کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن وہ کیس جو ہے وہ اپیل میں ہے اور اپیل میں عدالت نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس کیس میں ایک فل بینچ بھی بنا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے یہاں کے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ دوسرا کیس جو ہے جو ان کے پاس توشہ خانہ کا پینڈنگ ہے اس کو وڈرا کرنے دیں، تاکہ ہم اس کی سماعت کر سکیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا ایشو رہ گیا ہے، جلد فیصلہ آ جائے گا۔ امید ہے لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کی سماعت جب ہوگی اس ججمنٹ کی، تو وہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے وہ تو پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو گواہ آ رہے ہیں وہ گواہ جو ہیں وہ کہہ ہی نہیں رہے، کوئی بات ہی نہیں بتا رہے، کوئی الزام جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ تو وہ بھی کیس آگے جا کے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی زیادہ اس میں جان چونکہ نہیں ہے، تو وہ کیس بھی بری ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ کیسز ہیں دو تین جو انشاءاللہ جن کی ججمنٹ جلد آ جائے گی۔ الیکشن فروری میں ہے، تب تک وہ ان کیسوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کافی زیادہ مشکلات ہے۔ کے پی میں آپ دیکھیں، پنجاب میں تو بالکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہو رہی، کے پی میں جب بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ باقی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے کنونشنز بھی کر رہی ہے، اپنے ایونٹس بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ کو بطور وکیل آپ کیا اس پہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل آپ کی بجا بات ہے کہ حقائق تو یہی ہیں کہ کوئی ہمیں الیکشننگ کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ ریلی کر سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی اپنا سمبل تک نہیں دے سکتی۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے سمبل بھی روکا ہوا ہے، اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی الیکشننگ بھی کریں، جلسے بھی کریں۔ ان کے لوگ بھی باہر ہیں، ہمارے لوگ بھی اندر ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جیل میں ہیں۔ لیکن جو آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے ہیں، اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں کی آئینی وائلیشن ہو رہی ہے، دونوں چیزوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا جو ان کا ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، جو الیکشن سے پہلے ہی ان کی شروع ہو جاتی ہے ذمہ داری، نہ تو وہ پوری کر رہے ہیں، نہ جو آئینی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک ہو، نہ وہ آپ پورا کرتے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سارے کے باوجود ایک چیز بڑی واضح ہے، ایک چیز بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے پبلک میں، پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے پبلک میں، اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے پبلک میں، وہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے الیکشن جب ہوں گے انشاءاللہ، ان سارے مسائل کے باوجود، چونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ ووٹ کے ذریعے کرنا ہے، تو انشاءاللہ مجھے ڈیفیکلٹیز کے باوجود اپنی کامیابی ہی نظر آ رہی ہے۔ سر، الیکشن کا اعلان سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا، لیکن جس طرح میرے بھائی نے بھی بتایا کہ آپ لوگوں کو کمپین کی اجازت نہیں، تو اس حوالے سے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا، اور اب آخری رستہ، آخری جو دروازہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے۔ ہم انشاءاللہ ادھر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو الٹیمیٹلی ہمیں سپریم کورٹ ہی جانا پڑا، جب پریزیڈنٹ صاحب اور الیکشن کمیشن بھی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ڈیٹ ہونی چاہیے، کون دے گا نہیں دے گا، اور ایک بڑی پریشانی تھی کہ الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں، تو ہم سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ پاس کی، جس کی وجہ سے اب الیکشن جو ہے انشاءاللہ فروری کی 9 تاریخ کو ہوں گے۔ علی ظفر صاحب، تو یہ بھی اگر مسئلہ ہوا، ہم ضرور
सुप्रीम कोर्ट को रजू करेंगे। अच्छा सर, तमाम जो जमातें हैं उनके आपस में राब्ते हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हमारी कोई हो रही है, आप पीटीआई की किसी से हो रही है? क्योंकि PTI दीगर की जमातों से आप ही अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन रहे हैं, जमातों से जब भी मुज़ाकरात किए हैं, वो किसी से हो रही है या नहीं? जी देखिए, हमारी सीट एडजस्टमेंट तो किसी के साथ नहीं हो रही, वो तो क्लियर है। वैसे किसी से राब्ते? लेकिन बिल्कुल राब्ते हैं और होने भी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो ज़रूरत थी इलेक्शन हो। उसके लिए हमने हर एक को ऑफ़र किया था कि जो चाहता है कि इलेक्शन हो वो हमें ज्वाइन कर ले, और उसमें जो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ उठाई इलेक्शन के लिए, हमने उनको खुशामदीद कहा। इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं, उसके लिए अगर कोई हमारे साथ बैठता है या बैठना चाहता है तो ज़रूर हम उस पर बैठेंगे। मकसद पे बैठेंगे, सीट एडजस्टमेंट पे नहीं बैठेंगे साथ। सर, बल्ले की निशान से बात हो रही है, सर भी आपने भी बात की, क्या वजह हो सकती है सर के इलेक्शन कमीशन? देखें, ये बड़ी परेशानी की बात है, ये बहुत परेशानी की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे करीब ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ऑर्डर अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन सिंबल दे रहे हैं पीटीआई को, लेकिन वो ऑर्डर जो ओरली अनाउंस किया था उसको महीनों गुजर गए। हमने 2 बार एप्लीकेशंस भी दी इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप ये सिंबल तो अनाउंस करें, क्योंकि अजीब सी अफवाहें फैल रही हैं कि सिंबल नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा, तो आप क्यों इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं? आप ऑर्डर जो आपने अनाउंस किया था उसका तहरीरी ऑर्डर पास कर दें ताकि ये बहम ख़त्म हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो ये परेशान कुन बात है। ये मुझे नहीं पता वजह क्या है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ज़रूर इसमें परेशानी है। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, इलेक्शन में इंशाल्लाह वो हिस्सा लेंगे ज़रूर, कोई शक नहीं इसमें। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमे दायर तो किए गए हैं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो इतने बेबुनियाद हैं और उनमें कोई हक़ायक़ नहीं, ना कानून उन मुकदमों की इजाज़त देता है। तो मुझे यकीन है कि इंसाफ और कानून के मुताबिक वो उन सारे केसों में बरी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ केसेस हैं, मसलन एक तोशाखाना का केस में वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हुई है, लेकिन वो केस जो है वो अपील में है और अपील में अदालत ने सस्पेंड कर दिया है। उस केस में एक फुल बेंच भी बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, और हमने रिक्वेस्ट की हुई है यहाँ के चीफ जस्टिस साहब से कि वो दूसरा केस जो है जो इनके पास तोशाखाना का पेंडिंग है उसको विड्रॉ करने दें, ताकि हम उसकी समाअत कर सकें लाहौर हाई कोर्ट में। तो वो एक छोटा सा इशू रह गया है, जल्द फैसला आ जाएगा। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट की समाअत जब होगी इस जजमेंट की, तो वो इंशाल्लाह वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो साइफ़र केस है वो तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आपने देखा है कि उसमें जो गवाह आ रहे हैं वो गवाह जो हैं वो कह ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं बता रहे, कोई इल्ज़ाम जो है उसको साबित करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। तो वो भी केस आगे जाके मुझे यकीन है कि वो कोई ज़्यादा उसमें जान चुके नहीं है, तो वो केस भी बरी हो जाएंगे। तो ये कुछ केसेस हैं 2-3 जो इंशाल्लाह जिनकी जजमेंट जल्द आ जाएगी। इलेक्शन फरवरी में है, तब तक वो इन केसों का फ़ैसला हो जाएगा।